بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا حلال روزی کے بارے میں کہ ہر مسلمان کو حلال روزی کمانا اور اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو مسلمان ایمانداری سے کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت بھی دیں گے، اس کے روزی میں برکت دیں گے، اس کے کاروبار میں برکت دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمانداری سے کاروبار کرے۔ آج ہم یہ سننے والے ہیں کہ ہر بالغ مسلمان پر دین کے علم کا سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو نماز مکمل آنی چاہیے، ہر مسلمان کو قرآن پاک تجوید سے پڑھنا آنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا پتہ ہو کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں کیسی تھی، اور ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہم کو آئے گی اس کے لیے وقت فارغ کرنے سے اور دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگوں کو دین کا علم سیکھنے کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا کرتے تھے، ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، ایک ایک قرآن کی آیت کی تفسیر اور ترجمہ معلوم کرنے کے لیے، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات سیکھنے کے لیے ایک ایک ہزار، پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے تھے۔ اور وہ زمانے میں ایسی آسانیاں نہیں تھی جیسی ہمارے زمانے میں آسانیاں ہے کہ کتابیں ہمارے سرانے سے رکھی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ میں لینے کا اور پڑھنے کا۔ وہ زمانہ تھا سینے بہ سینہ چلنے والے علم کا، یعنی کسی کے سینے میں جو علم محفوظ ہے اس کو سننا اور اس کو حفظ یاد کرنا، اور اپنے سینے میں اس کو یاد کرنے کے بعد پھر کسی اور کو وہ علم سکھانا۔ وہ زمانے میں کاغذ نہیں تھا تو لوگ چھالوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر لکھا کرتے تھے، اور پھر جب کاغذ وجود میں آ گیا اس کے بعد پھر قلم ہوتے تھے، ان کو تراشا جاتا تھا اور سیاہی میں ڈبو کر اس کو لکھا جاتا تھا، یعنی قلم اور سیاہی دونوں ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھنا پڑتا تھا۔ تو علم وہ زمانے میں اتنے مشقتوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے لوگوں نے سیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم سیکھنا نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ تھے جب وہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے گئے تو جیسے ہمارے زمانے میں آج مدرسوں کے اندر صبح میں ناشتہ ملتا ہے، دوپہر میں کھانا ملتا ہے، رات میں بھی کھانا ملتا ہے، اور وہ بھی آج کل تو ایسے ایسے مدرسے بن گئے ہیں جن میں کھانے کا مینو ہوتا ہے کہ سنیچر کے دن یہ ہوگا، اتوار کے دن یہ ہوگا، سنیچر کے دن پوہے ہوں گے۔ ابھی ہمارے مدرسے میں ہمارا جو مینو ہے اس کے حساب سے سنیچر کے دن بچوں کو پوہے ملیں گے، اتوار کے دن خشکا ملے گا، پیر کے دن بچوں کو جو ہے ویج تہاری ملے گی، منگل کے دن خیمہ پاؤ ملے گا، بدھ کے دن جو ہے شیرہ ملے گا، اپیٹ ملے گا، اور
جمعرات کے دن انڈا بھرجی ملے گی بچوں کو. ایسی سب جو ہے مدرسوں میں مینو ہے آج کل، بچوں کو بھی کھانے کے لیے اچھے سے اچھا چاہیے. پھر دوپہر کے کھانے کا مینو الگ، سنیچر کے دن یہ ملے گا، اتوار کے دن یہ ملے گا، پھر رات کا الگ. پھر مینو میں بھی 4 چیزیں ہو گئی ابھی کہ روٹی ہے تو روٹی کی سبزی الگ ملے گی، اور چاول کے ساتھ میں دال ملے گی، یا چاول کے ساتھ کچھ اور ملے گا. ایک ٹائم پہ بچوں کے لیے 4 قسم کا کھانا ہو چکا ہے. اور پہلے زمانے میں مدرسوں میں کھانا وانا کچھ نہیں ملتا تھا، بلکہ رہنے کی بھی کوئی جگہ کا ٹھکانہ نہیں تھا. ایک بڑے بڑے ایسے ہال بنے ہوئے تھے جس کو جہاں جگہ ملی وہاں رہنے کا، کھانا اپنا بازار سے لا کے کھانے کا یا خود پکانے کا، صرف پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی. تو وہ زمانے میں اللہ والوں نے ایسی محنتیں کیے. کتابوں میں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں ایک اللہ والوں کے بارے میں کہ بولے میں شام میں مغرب کی نماز کے بعد بازار میں جاتا تھا، بھاجی منڈی میں، اور جو باغبان لوگ، ترکاری وغیرہ بیچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو خراب کیٹیگری کا جو مال پھینک دیتے ہیں، میں ان کو اٹھاتا تھا، ہاتھ میں ایک چاقو رکھتا تھا. ابھی انہوں نے ایک بیگن پھینک دیے ہوا ہے، اس کو اٹھائے، اس میں سے جو سڑے ہوا خراب ہے آدھا اس کو کاٹ کے پھینک دیے، جو اچھا ہے اپنے ساتھ میں رکھ لیے. پورے بھاجی منڈی میں سے جو اچھی ترکاری ہے وہ جمع کر کے لے کر آتا تھا. اس کے بعد اس کو پکاتا تھا، اور اس کے بعد پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا. اور رات میں جب تک نیند نہیں آتی تھی وہ ٹائم تک پڑھتے بیٹھتا تھا. اور جب بہت رات ہو جاتی تھی، 1 بج جاتا تھا، 2 بج جاتے تھے، اس وقت میں پھر وہ کھانا کھاتا تھا. اب اس کے ساتھ میں کچھ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کو نمک ڈال کے پانی میں ابال لیے، اب وہی ان کا کھانا ہو گیا، کھا لیے اس کو. اتنے مجاہدوں کے ساتھ اللہ والوں نے علم حاصل کیا. اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان کے بارے میں کہ وہ بغداد گئے پڑھنے کے لیے. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں گھر پہ کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، گاؤں میں کیا چل رہا ہے کچھ خبر نہیں، کون سے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کس کے یہاں پہ شادی ہے، کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا. گاؤں سے اگر کوئی آدمی آیا تو وہ ایک آدھی چٹھی لے کر آتا تھا. اب گیا چٹھیوں کا زمانہ، پہلے خطوں کا زمانہ. ہم جب پڑھتے تھے 15 پیسے میں خط آتا تھا تو ہم خط بھیجتے تھے گاؤں کو، وہ زمانہ بھی ویسا ہی تھا. اور خط میں لکھتے تھے، نیچے شعر لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ بولے پھول ہے گلاب کا خوشبو لیا کرو، اور خط ہے غریب کا جواب دیا کرو. پہلے زمانے میں لوگ ایسے سادے جو ہے خط لکھا کرتے تھے. اور میرے پاس میں ہے، ہم وہ زمانے میں دلی مرکز نظام الدین کو بھی خط لکھتے تھے. تو وہاں بھیجنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جوابی خط بھیجنا پڑتا تھا. ایک جوابی خط بھی آتا تھا 35 پیسے میں کہ 30 پیسے میں. تو اس میں اپنا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا تھا. کچھ مشورہ کرنا ہے، کچھ اللہ والوں سے پوچھنے کا ہے، تو پھر وہ وہاں سے جوابی خط کے ذریعے سے جواب دیتے تھے. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ جو لفافے میں بھیجتے تھے اس کے اندر ایک اپنے پتے کا لفافہ موڑ کے اندر ڈالنا پڑتا تھا. میرے پاس بہت سارے ہیں ایسے فتوے وغیرہ جو دارالعلوم دیوبند سے منگائے ہوئے ہیں. اور دلی مرکز نظام الدین میں ہمارے وہ زمانے میں جو اکابرین تھے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے شیخ تھے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی خطوط میرے پاس ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. تو وہ خطوں کا زمانہ تھا. لیکن یہ میں آپ کو اس سے بھی سینکڑوں سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب خط وغیرہ کا بھی کوئی نظام نہیں تھا. بلکہ گاؤں سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اس شہر میں تو گھر والے اس کے پاس ایک چٹھی لکھ کے دیتے تھے کہ ہمارا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کو دے دینا.
اب وہ جو اللہ والے علم حاصل کرنے کے لیے اس گاؤں میں بغداد میں جو گئے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا گاؤں سے، اس نے خط لے کر آیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تم مدرسے میں جا کے ابھی 2 سال ہو گئے گاؤں کو واپس آئے نہیں، رشتہ داروں کی، ماں باپ کی کوئی خیر خیریت تم نے لیے نہیں، تمہاری والدہ بہت بیمار ہے، اس کو دیکھنے کے لیے فوراً آ جاؤ۔ اب وہ طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا، اس نے سوچا اگر والدہ کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا تو گاؤں جانے میں 15 دن، آنے میں 15 دن لگیں گے، اور کم سے کم مہینہ بھر گاؤں میں رہنا پڑے گا، تو 2 مہینے کی میری تعلیم کا نقصان ہوگا، اس لیے چلو اگر والدہ بیمار ہے تو یہیں سے والدہ کے لیے دعا کر دیں گے۔ اور انہوں نے ایک مٹکا خریدا، اور خریدنے کے بعد خط وہ مٹکے کے اندر جمع کرنے لگے۔ اس کے بعد 15-20 دن کے بعد واپس سے ایک گاؤں والا آدمی آیا، اس نے ایک اور خط لے کر آیا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں یہ گاؤں کا خط پڑھوں گا تو واپس سے پڑھائی میں میرا دل نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے اس میں اور والدہ کے طبیعت کے وہ بارے میں کچھ ہوگا، اس لیے جو بھی خط آیا اب اس کو مٹکے میں جمع کر دو۔ اب جو بھی خط گاؤں سے آتا تھا وہ اس کو مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ جب وہ پوری طرح سے عالم بن گئے، فاضل بن گئے، اللہ والے بن گئے، تعلیم جب مکمل ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے وہ خطوں کے مٹکے کو زمین کے اوپر الٹا کر کے جو ہے پوری طرح سے ڈال دیا۔ اب سارے جو پرانے خط تھے وہ اوپر آ گئے، اور جتنے نئے خط تھے وہ نیچے چلے گئے۔ اب پرانے سے پڑھنا شروع کریں تو دوسرے خط میں لکھا ہوا تھا کہ والدہ بیمار تھی، تم دیکھنے آئے نہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کو اٹھا کے انہوں نے بازو میں رکھ دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تیسرا خط اٹھائے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ والدہ کا چہلم بھی ہو گیا، تم چہلم کے اندر بھی نہیں آئے۔ پھر اٹھا کے اس کو بازو رکھ دیے، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک خط اٹھائے، لکھے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھے تو والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب وہ جتنے خط تھے وہ پڑھنے لگے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ سارے خطوط جب انہوں نے پڑھے، اس کے بعد میں کہا کہ میرے زمانے میں جو گاؤں تھا وہ تو آدھا صاف ہو گیا، اب گاؤں والے مجھے پہچانیں گے بھی نہیں، ابھی وہاں جا کے کیا فائدہ جب آدھے رشتہ دار ہی گاؤں میں نہیں ہیں۔ تو پھر وہ اسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے لگ گئے۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے مجاہدوں کے بعد، اتنی محنت کی، اتنی مشقتیں کی علم کے حاصل کرنے کے واسطے، اور پھر وہیں بس گئے۔ بسنے کے بعد اسی مدرسے میں پڑھانے لگے، اور پڑھاتے پڑھاتے وہیں انتقال ہوا، وہیں پہ اپنی قبریں بنا دی۔